سامعین و ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی آگہی کے لیے مسلسل سلسلے کو ویڈیوز کے سلسلے کو جاری کیے ہوئے ہم جس سلسلے میں بات کر رہے ہیں وہ ماں اور بچے کی کیئر اور حاملہ خواتین کی اپنے جسم کی کیئر کے بارے میں اور چھوٹے بچے کی حفاظت کے بارے میں. تو ہم اب آپ کو یہ بتائیں گے کہ جو حاملہ خواتین ہوتی ہیں ان کے جسم کی عمومی حفاظت جو کہ ان کے اپنے ذمے ہے، وہ اس طرح سے اپنے جسم کی حفاظت کریں تاکہ وہ یہ عرصہ جو حمل کا عرصہ ہے اس کو بھی بہت ہی اچھے طریقے سے گزاریں اور بعد میں بھی وہ اتنی چاق و چوبند ہوں کہ ہونے والے بچے کی اچھی طرح سے کیئر کر سکیں. آپ کو معلوم ہے کہ حمل کے دوران پیٹ بڑا ہو جاتا ہے، جلد پھیل جاتی ہے، جلد کے نیچے جو ریشے ہوتے ہیں وہ تھوڑے تھوڑے الگ الگ ہونے شروع ہو جاتے ہیں اور جلد پر اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ سفید نشان پڑ جاتے ہیں. اس کیفیت سے بچنے کے لیے پیٹ اور سینے پر تیل کا مساج کیا جائے، خاص طور پر ایسا تیل جس میں وٹامن ای شامل ہو. اور زیتون کا تیل، اس سلسلے میں ہم آپ کو مشورہ دیں گے کہ زیتون کا تیل بہترین رہتا ہے، اس سے بہت زیادہ آپ کو چکنا چکنا بھی نہیں لگے گا اور یہ ہے کہ وہ اس میں بہت سارے ایسے خواص ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ کے جسم پہ یہ سفید دھبے جو ہیں نا یہ نہیں پڑیں گے اور آپ کا جسم بہت ہی اچھا پرسکون محسوس کریں گے آپ اس سے. اچھا، اگر آپ کی جلد پر خارش محسوس ہو تو اپنے ہاتھوں سے نرمی اور ملائمت سے کھجائیے. اچھا، جو خواتین جو ہے نا بہت سخت ہاتھوں سے یا ناخنوں سے، اول تو ناخن ویسے ہی اتنے خراب ہوتے ہیں کہ ان سے اگر آپ کھجائیں گے تو انفیکشن کا خطرہ ہوتا ہے، تو اس لیے بہت ہی نرم ناخنوں سے نہیں بلکہ انگلیوں کی پوروں سے اپنے جسم کو آہستہ آہستہ سہلائیے. اور اگر ممکن ہو تو آپ جو ہے نا ضرور تھوڑا سا تیل ہاتھ میں لے کے اور اس خارش کی جگہ پہ لگائیے زیتون کا تیل، تو اس سے بہت ہی نرمی محسوس ہوتی ہے اور آپ کی بھی نہیں ہوگی، آپ کی جو کھجلی ہوتی ہے وہ بھی رفع ہو جاتی ہے. اچھا، اس دوران میں آپ پر جیسے سینے اور پیٹ وغیرہ پر کسی قسم کی خراش بھی نہیں آنی چاہیے کیونکہ اس کا نشان بہت عرصے تک موجود رہتا ہے. اگر آپ اپنے ہونے والے بچے کو دودھ پلانے کا ارادہ رکھتی ہیں، اور یہ تو بہت ہی ضروری ہے کیونکہ یہ قدرتی غذا ہے، آپ کے پیدا کرنے والے نے اور آپ کے بچے کی پیدا کرنے والے نے آپ کے لیے بہت ہی آسانیاں کر دی ہیں، آپ اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کر سکتی ہیں. اور جیسے کہ ہم نے مساج کے بارے میں بتایا ہے کہ مساج کریے روزانہ اور زیتون کے تیل کا مساج کیجیے. ایک غلط فہمی ضرور دور ہو جانی چاہیے کہ بچے کو دودھ پلانے سے پستان جو ہو جاتے ہیں وہ بڑے ہو جاتے ہیں. دودھ پلانے کے عرصے میں زیادہ ڈھیلی ڈھالی بریجیئر استعمال نہ کیجیے، اس طرح آپ کے جو سینہ ہے وہ بالکل متناسب رہے گا اور اس کی کوئی ایسے نامناسب چیز نہیں ہوگی، کیونکہ اکثر خواتین کو اس چیز کی بہت فکر ہوتی ہے کہ اگر ہم بچے کو دودھ پلائیں گے تو ایسے ہو جائے گا، ہمارا جسم بے ڈھنگا ہو جائے گا. ایسی کوئی بات نہیں ہے، بالکل مناسب رہیں گی آپ. حمل کے دوران آپ ڈھیلے ڈھالے لباس پہنیے، آپ خود بھی سی سکتی ہیں اس کو اور بازار سے بھی مل جاتے ہیں اکثر خوبصورت لباس. تو وہ آپ اپنے جسم کو پرکشش بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اٹھنے بیٹھنے کے درست انداز اختیار کریں اور اچھے لباس میں رہیں. حمل کے دوران ایسا لباس استعمال کیجیے جو آرام دہ ہو اور آنے والے دنوں میں جسم کے پھیلاؤ کو مد نظر رکھ کر تیار کیا گیا ہو. اونچی ایڑی کا جوتا استعمال کرنا بالکل بند کر دیجیے، آرام دہ اور فلیٹ جوتے پہنا کیجیے. حمل کے آخری دنوں میں بہت سی خواتین کی وریدیں دل کے والو کی ناقص کارکردگی کے سبب پھول جاتی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹانگوں کی میں کچھ رگیں نیلی نیلی نظر آ رہی ہیں
جو جلد پر نمایاں ہو جاتی ہیں۔ جن خواتین میں یہ صورتحال کام کاج کی نوعیت کی وجہ سے ہو، یعنی انہیں زیادہ دیر تک کھڑے رہ کے کام کرنا پڑتا ہو، تو انہیں چاہیے کہ وہ زیادہ تر کام بیٹھ کر سر انجام دیا کریں۔ جب آپ بیٹھی ہوئی ہوں تو آپ کے پاؤں وغیرہ جو ہے نا بالکل کمفرٹیبل پوزیشن میں ہونے چاہیے، بالکل آرام سے رکھے ہونے چاہیے، اور آپ کے جو جسم ہے وہ بالکل صحیح پوزیشن میں ہونا چاہیے۔ اگر آپ کو مسلسل ایک جگہ کھڑے ہو کر کام کرنا پڑے تو ساکت جامد رہنے کے بجائے ادھر ادھر چلتے پھرتے رہیں، یعنی کہ چلتے پھرتے رہ کے کام کریں، کبھی اس طرف جائیں کبھی اس طرف جائیں، تاکہ اگر اس طرح آپ چلتے پھرتے رہیں گے تو خون کی جو روانی ہے وہ بہت اچھے طریقے سے ہوگی اور آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اگر وریدوں کے پھولنے کی کیفیت پیدا ہو جائے تو بستر سے اترنے سے پہلے پلاسٹک کی جرابیں پہن لیں، اپنے ڈاکٹر کو صورتحال سے آگاہ کریں اور مناسب مشورہ لیں۔ اس کیفیت میں روزانہ ایک دفعہ دن میں 1 گھنٹے تک کم از کم چت لیٹی رہیں۔ بعض اوقات ٹانگوں، ٹخنوں، پاؤں، ہاتھوں، انگلیوں، چہروں اور پنجوں پر سوجن ہو جاتی ہے۔ یہ صورتحال حمل کے آخری دنوں میں پیش آتی ہے۔ سوجن کی وجہ پانی کا جسم کے ریشوں کی خالی جگہ میں جمع ہو جانا ہے۔ نمک کا زیادہ استعمال پانی کو جسم میں روک لیتا ہے، اسی لیے ایسی کیفیت میں ہم آپ کو یہ مشورہ دیں گے کہ کھانے میں نمک کا استعمال کم سے کم کر دیں۔ مائع کی صورتوں میں غذاؤں کا استعمال بھی، یعنی اس میں نمک کا استعمال کم کر دیا جائے۔ ہم آپ کو یہ مشورہ اس لیے دے رہے ہیں کیونکہ آپ کو اگر ورم کی کیفیت زیادہ ہو جائے گی تو مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں۔